السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجئے گا۔ مجھے ایک نیکی دے دیجئے، یہ الفاظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ مجھے ایک نیکی دے دیجئے، کوئی ہے جو آپ کو ایک نیکی دے سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ باپ ایک نیکی دے دے گا، ماں ایک نیکی دے دے گی، یا بھائی ایک نیکی دے دے گا، یا بہن ایک نیکی دے دے گی، یہ ذہن میں سوال آیا ہوگا۔ مگر دیکھیں، ایک وقت ایسا آئے گا دنیا کے اندر، اگر آپ بھائی سے، بہن سے، ماں سے، باپ سے جو چیز کہیں گے تو وہ آپ کی خواہش کو پورا کر دیں گے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی خواہش کو کہیں سے بھی کریں، وہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کس طریقے سے کی جائے اس کی خواہش کو پوری دنیا کے اندر؟ مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ایک نیکی بھی اگر مانگیں گے تو وہ وہی باپ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ قیامت کا دن ہوگا وہ وقت، جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں رہ کر نیکی کر لیتے، تو جو آج ہم قیامت کے میدان میں ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں نیکی کے لیے، جو ہمیں آج قدر محسوس ہو رہی ہے ایک نیکی کی، اگر آج ہم دنیا کے اندر کر لیتے تو ہمیں ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑتا، ہمیں ادھر ادھر جانا نہیں پڑتا۔ احساس ہوگا۔ اس ضمن میں ایک عبرت انگیز میں آپ کو واقعہ سناتا ہوا چلتا ہوں، روایت ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ سیدنا اکرامہ سے مروی ہے، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، کیا؟ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، اے ابو جان، کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ کا فرما بردار بیٹا نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت نہ کیا کرتا تھا؟ میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کیا کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آتا تھا؟ ایک بیٹا باپ کے پاس آ کر کہے گا یہ باتیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، آج مجھے اپنی نیکیاں دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بیٹا باپ سے یہ جملے آ کر کہے گا کہ آپ مجھے ایک نیکی دے دیجئے، صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا باپ سے کہتا ہوا نظر آئے گا، کیا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے؟ باپ کہے گا، میرے بیٹے، تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے، تو نے جو چیز مجھ سے مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ باپ بھی کہے گا کہ میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر، باپ بیٹے کو اپنے یہ احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا، تو بیٹا جواب دے گا، آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے، آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے۔ نہ باپ بیٹے کو نیکی دے گا، نہ بیٹا باپ کو نیکی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ جو باپ دنیا کے اندر، جو ماں دنیا کے اندر، جو بھائی بہن ایک دوسرے سے دنیا کے اندر محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی خواہشیں پوری کیا کرتے تھے، وہ کل قیامت کے دن ایک نیکی بھی اگر مانگے گا تو وہ دینے سے انکار کر دیں گے کہ ہم بھی اسی ڈر کی وجہ، اسی جس کا خوف تمہیں ہے، جس کا ڈر تمہیں ہے، اسی کا ہمیں ڈر ہے۔ تو خدا را اپنی زندگی کو ایسے نہ گزارو۔ نیکی کی قدر و قیمت جب احساس ہوگی جب کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ہم ترس رہے ہوں گے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دن میں کتنی نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں جب بستر پر جاتے ہیں سونے کے لیے تو اپنے گناہوں کا ارتکاب کریں اور سوچیں کہ ہم نے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں، تو آپ کو یہ احساس ہوگا میں نے تو دن میں کچھ نیکیاں ہی نہیں کیے ہیں گناہوں سے علاوہ۔ اللہ،
پورا دن میں نے اسی میں گزار دیا رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، اپنی زندگی کو پورا دن، اپنی جوانی کو پورے دن میں نے ایسی گزار دیا رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، کوئی نیکی نہیں کی، صرف گناہ کے علاوہ رات کی تاریکی میں جب بستر پہ جائیں سونے کے لیے، سونے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ میں نے آج اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے، آج میں نے اپنی جوانی کو کس طریقے سے گزارا ہے، تو یہی پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو آج کا پورا دن آج گناہوں میں گزار دیا ہے۔ اس نیکی کی قیمت اور قدر کب احساس ہوگا، ایک ایک نیکی کی قیمت کا کب احساس ہوگا؟ بروز قیامت اس کا احساس ہوگا، جب آپ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے۔ نہ باپ بیٹے کو نیکی دے گا، نہ بھائی بہن کو نیکی دے گی، نہ ماں بیٹی کو، نہ بیٹی ماں کو نیکی دیتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی کسی کو نہیں دے گا، پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ تو کسی کا بھروسہ نہ کریں، ہمیں خود نیک اعمال کرنا ہے، ہمیں خود نیکیاں کرنی ہیں۔ اگر دنیا سے کچھ ساتھ جانے والا ہے تو یہ نیکیاں ہمارے ساتھ جائیں گی۔ یہ دنیا کا عیش و آرام، یہ دنیا کے عیش و عشرت، یہ کام آنے والی نہیں ہے، کچھ کام نہیں آئے گی۔ اگر کچھ کام آنے والا ہے تو وہ نبی کی محبت کام آنے والی ہے، اگر کچھ کام آنے والا ہے تو ہم نے جو نیکیاں کی ہے تو وہ کام آنے والی اور یہ ساتھ جائیں گی ہمارے۔ تو خدا را اپنے جوانی کو، اپنی زندگی کو ایسے گناہوں میں نہ گزاریں اور رب سے استغفار کرتے رہیں، کیونکہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، قرآن تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔